جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز کے لیے. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں چاروں رستوں سے. اسی طرح ہی آپ کو نظر آئیں گے قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان آتے ہوئے حرم شریف کی جانب. جو نمازی حضرات ہیں وہ جا رہے ہیں. زیادہ سونے کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہو گیا ہے. 2 دن ہے، 2 دن کے بعد انشاءاللہ اس میں بھی آفر لگنے والی ہے. فی الحال تو اس ٹائم جو سونے کی قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہے. کبھی سنتے تھے کہ سعودیہ میں سونا جو ہے وہ سستا ہے، لیکن اب وہ سستے والی کہانی ختم ہو گئی ہے. 1 سال پہلے جو ریٹ تھا اس سے آج ڈبل ہو گیا ہے. تو وہی یہ ہے کہ یہاں پہ سونا خالص ہے لیکن یہاں پہ سستا ہو گیا. اذان حرم. حاجی صاحبان نماز کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف اعجاز روڈ والی سائڈ سے. اور یہ سامنے کلاک ٹاور. گرمی ابھی بھی کافی زیادہ ہے. اب ماشاءاللہ حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں آئیں گے. اور 2-3 سال ہیں، 4 سال لگ بھگ. یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ بھی یہاں پہ نہیں ملے گا. وہ اینڈ تک یعنی کہ وہاں تک حرم چلا گیا ہے. پرانی بستیاں، پرانے گھر ہیں یہ. ابھی یہ بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. یہ سامنے نہیں بنا رہے بلڈنگ، اور یہ بھی آہستہ آہستہ ختم کریں گے، خالی کروا دیے گئے تقریباً. اور یہاں پہ بھی حاجیوں کے لیے رہائش لینی ہوگی. تو رہائشیں جو ہیں وہ ایک نسخ ایپ ہے اس کے اوپر اب انہوں نے یعنی کہ انٹرنیٹ پہ لگا دی گئی ہے، جو کہ پیکج کے اندر آپ کو لازم پہلے حرم روڈ کے اوپر ایمرجنسی شاپ پہ. اور حاجی کر رہے ہیں خریداری. عطر اور حاجی صاحبان بہت ساری یہاں سے شاپنگ کرتے ہیں. یہاں پہ کافی سستی شاپنگ ہے. یہاں سے کھجوریں مل جاتی ہیں، جا نماز، تسبیحاں، تقریباً بہت ساری شاپنگ ہے یہیں سے ہی مل جاتی ہے. اور یہ بکس پڑھیں، یہاں سے سمیں ملتی ہیں. آپ دفاتر سے لیں گے تو آپ کو کافی مہنگی ملے گی. اگر یہاں سے لیں گے جیسے کہ یہ روڈوں کے اوپر بکس پڑے ہوئے ہیں تو یہاں سے آپ کو کافی سستی مل جائیں گی. حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد واپس آ رہے ہیں اپنے روموں کی جانب. یہ غزہ کبری کے مناظر. صبح صبح کافی زیادہ رش ہوتا ہے غزہ پارکنگ کے اندر. حاجی صاحبان نماز فجر کے بعد باہر نکلتے ہیں اپنے روموں کی طرف، اپنی رہائشوں کی جانب. اور یہ جو لیبر حرم کے اندر کام کرتی ہے یہ جاتی ہے حرم شریف کی طرف. میٹرو واپس آئیے اپنے اسٹیشن کی جانب. میٹرو سٹینڈ کافی سستی ٹکٹ ہے اور کافی سستا وزٹ ہے مکہ کا. جس نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو یہاں سے ٹکٹ لے. مسجد عائشہ کی 12 نمبر گاڑی جاتی ہے مسجد عائشہ. 6 ریال میں 24 گھنٹے آپ سفر کر سکتے ہیں مکہ میں. بہت ساری زیارات بھی آپ اس گاڑی پہ کر سکتے ہیں. تقریباً یہ گاڑیاں پورا مکہ گھومتی ہیں. ہر گاڑی کا اپنا ایک سٹاپ، اپنا ایک علیحدہ روٹ ہوتا ہے. کوئی انواریہ جا رہی ہے، کوئی اعجاز روڈ والی سائڈ پہ جا رہی ہے، کوئی مسجد عائشہ جا رہی ہے، کوئی مہجرانہ جا رہی ہے، یعنی کہ مختلف رستوں پہ. السلام علیکم، میں محمد عمران. آپ دیکھ رہے ہیں امان اکاڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں، اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. میں آنے والے عمران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کی توسط سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی، حرم شریف کی زیارت کر سکیں. آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب. کافی زیادہ سایہ بنا دیا گیا ہے غزہ پارکنگ کے اندر. گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے مکہ کے اندر ویسے بھی نارملی. پہلے سایہ اس طرف بہت کم تھا غزہ پارکنگ کی طرف، لیکن اب جو غزہ پارکنگ ہے جہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی کمپنی کی اور حاجیوں کی، وہاں پلر لگا کر کافی زیادہ سایہ بنا دیا گیا. اور
ڈسپلن کے ساتھ گاڑیاں بھی کھڑی ہوتی ہیں. اب حاجیوں کا رش بھی نہیں پڑتا. گاڑیاں بھی جو ہیں وہ بہت ایزیلی حاجی اپنی ڈھونڈ لیتے ہیں. یعنی کہ جس گاڑی پہ حاجی صاحب آتے ہیں وہ گاڑی ان کو بہت ہی ایزیلی مل جاتی ہے. بڑے ڈسپلن کے ساتھ انہوں نے جگہ بنا دی ہے. پیچھے دیکھیں یہ پوری گدا پارکنگ ہے اور پورا سایہ بنا دیا گیا. اب جا رہے ہیں کلاک ٹاور میں. انشاءاللہ کلاک ٹاور میں آج سونے کا ریٹ پوچھتے ہیں کہ گولڈ کا کیا ریٹ ہے آج کل, کیا پرائز ہے گولڈ کے. یہاں پہ گولڈ جو ہے وہ گراموں میں بکتا ہے. یہاں پہ تولہ نہیں ہوتا. یعنی پاکستان میں جیسے تولے کے حساب سے ہوتا ہے تولہ یا ماشا, تو یہاں پہ ماشا نہیں گرام چلتا ہے اور تولہ نہیں 10 گرام ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستان میں جو تولہ ہوتا ہے 12 تولے کا ایک 12 گرام کا ایک تولہ, تو یہاں پہ 10 گرام اس کو یہ ایک تولہ سمجھے. یعنی کہ 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے. حاجی صاحبان آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے. یا ایک گروپ کھڑا ہوا سامنے, دیکھیے. اور یہ ہے ریسٹورینٹ پاکستانی. یہاں پہ آپ کو تندور کا روٹی ملے گا اور ساتھ ساتھ آپ کو یہاں سے چاول بھی ملیں گے. اور یہ میٹرو جا رہی ہے غزہ پارکنگ کی طرف, اپنے سٹینڈ کی طرف جا رہی. یہاں سے گولڈ کا پتہ کیا مکہ کے اندر جو ریٹ ہے یہاں پہ جبل کعبہ کی طرف, اگر آپ یہاں سے باہر سے لیتے ہیں یعنی کہ حرم سے تھوڑا دور, تو آپ کو تقریباً 400 پلس ملے گا. 420 ریال یہاں پہ گرام چلتا ہے. یہاں پہ تولہ والا چکر کوئی نہیں ہے. یہاں پہ گرام ہے اور 10 گرام کا تولہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہاں پہ گراموں کے حساب سے ملتا ہے 420 ریال 1 گرام. اور اگر آپ کلاک ٹاور سے لیتے ہیں یا ابراہیم خلیل روڈ پہ, تو وہاں پہ آپ کو ملے گا 460 55 60. کافی زیادہ مہنگائی ہو گئی یہاں پہ. آج سے تقریباً میں نے 1.5 سال 2 سال پہلے لیا تھا, تب میں نے لیا تھا 200 شاید کہ 80 تھا یا 75 تھا. 280 75 تھا اتنا تھا. لیکن آج کل اخیر ہے یہاں پہ بھی جو سونا ہے اس کی قیمتوں میں بھی 1 سال 1.5 سال کے اندر تقریباً ڈبل قیمتیں ہو گئی ہیں. اور 2-3 سال ہیں 4 سال لگ بھگ. یہ جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ بھی یہاں پہ نہیں ملے گا. وہ اینڈ تک یعنی کہ وہاں تک حرم چلا گیا ہے. یہ حرم کے اندر کی بلڈنگ ہے اور یہ سینٹر میں پہاڑ ہے. اس کے اندر سے رستہ بنایا ہوا ہے, لیکن آہستہ آہستہ یہ بھی ختم کر دیں گے. اوپر کرینے لگی ہوئی ہیں, اس کو توڑ رہی ہیں. اور یہ سامنے کلاک ٹاور, اور یہ بھی حاجیوں کے لیے سایہ بنایا ہے. چاروں رستوں کے اوپر حاجیوں کے لیے کافی سایہ بنا دیا گیا ہے. یہ جبل کعبہ والی سائڈ ہے, یعنی کہ اس طرف تھوڑی سی رہائشیں دور ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی نسبت, آزاد روڈ کی نسبت, حرم روڈ کی نسبت. جبل کعبہ کی طرف رہائشیں دور ہیں. یہ پیچھے دیکھیں, یعنی کہ آپ حرم سے باہر نکلیں تو آپ کو لگ بھگ 1.5-2 کلومیٹر کرنا پڑے گا, تب جا کے کوئی رہائش ملے گی. اور یہ پرانی بستیاں, پرانے گھر ہیں. یہ ابھی یہ بھی آہستہ آہستہ ختم کر رہے ہیں. یہ سامنے نہیں بنا رہے بلڈنگ, اور یہ بھی آہستہ آہستہ ختم کریں گے, خالی کروا دیے گئے تقریباً. اور یہاں پہ بھی حاجیوں کے لیے رہائشیں بنے گی. حرم کے قریب قریب کافی رہائشیں بنا رہے ہیں حاجیوں کے لیے, کیونکہ آج کل جو حاجی صاحبان عمرہ کے لیے آ رہے ہیں ان کے لیے سب سے پہلے رہائش لینی ہوگی. تو رہائشیں جو ہیں وہ ایک نسخ ایپ ہے, اس کے اوپر اب انہوں نے یعنی کہ انٹرنیٹ پہ لگا دی گئی ہیں, جو کہ پیکج کے اندر آپ کو لازم پہلے لینی ہوں گی. یہ گاڑیاں آتی ہیں حاجیوں کو لے کر جبل کعبہ والی سائڈ, یعنی کہ تھوڑی دور سے آتی ہیں, تو یہاں پہ حاجیوں کو اتارتی ہیں اور یہاں سے پھر حاجی صاحبان پیدل جاتے ہیں حرم شریف کی جانب. اور یہ سائیکلیں یہ بہت یہاں پہ کام دیتی ہیں. ایک تو اس کی جو پرائز ہے پاکستان کی جو 70 ہے ہونڈا سٹی, تقریباً اس کی جتنی اس کی پرائز اتنی سائیکل کی پرائز ہے, اور یہ بیٹری بھی ہوتی ہے. یہ حاجی صاحب نماز ظہر کے بعد واپس آ رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف. یہ صفا پہاڑی ہے, یعنی کہ آپ ابو جہل حمام والی سائڈ سے آئیں گے تو یہ گراؤنڈ فلور سے بالکل قریب رستہ
سامنے اس طرف خانہ کعبہ شریف ہے، یعنی کہ حجر اسود کا کونا آئے گا بالکل سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ابھی پہنچے ہیں خانہ کعبہ شریف میں، یہ خوبصورت مناظر نماز ظہر کے بعد حاجی صاحبان اب کچھ باہر نکل رہے ہیں، جنہوں نے پہلے طواف کر لیا تھا صفا مروہ کی جانب، اور کچھ ابھی اندر آ رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آپ یہاں پہ آئیں اپنی فیملی کے ساتھ اس مقدس جگہ پہ خانہ کعبہ شریف میں، خانہ کعبہ شریف کا طواف کریں، اور امت مسلمہ کے لیے، ہم سب کے لیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، جو دنیا پر ہیں، ان سب کے لیے آپ یہاں پہ دعائیں کریں اس مقدس جگہ پہ، اور اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ آپ کی مانگی کی دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ پاک بار بار آپ سب کو اس جگہ پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے آپ باہر نکلیں گے اس مقدس جگہ سے تو آپ جائیں گے سیدھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں، روزہ رسول پر۔ کچھ حاجی صاحبان یہاں سیدھے آتے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان مدینہ منورہ پہلے جاتے ہیں اور وہاں سے یہاں آتے ہیں۔ زیادہ حاجی صاحبان جو ہیں وہ یہیں آتے ہیں، یہاں سے پھر تقریباً 8-10 دن اپنے پیکج کے حساب سے یہاں رکتے ہیں، 8-10 دن کچھ رکتے ہیں، کچھ 12-13 دن رکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ۔ تو وہ پیکج کے حساب سے ہوتے ہیں، کچھ حاجیوں کی ٹکٹیں مدینہ کی ہوتی ہیں، اور جو زیادہ حاجی صاحبان ان کی ٹکٹیں مکہ کی ہی ہوتے ہیں۔ مقدس جگہ پر اس پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا گو، اللہ پاک جتنے بھی مسلمان بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان سب کو ایک اچھا روزگار عطا فرمائے۔ جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی صحت یابی والی اولاد عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان کسی بھی مشکل میں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، تو اللہ پاک ان کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ آپ جب اندر خانہ کعبہ شریف میں پہنچیں گے تو آپ کو 5 گیٹ نظر آئیں گے، یہ آپ نشاندہی اپنے ذہن میں رکھیں، کیونکہ آپ کو پھر باہر نکلنے کے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ کو پتا ہوگا کہ ہم کون سے گیٹ سے اندر داخل ہوئے ہیں۔ حاجی صاحبان نماز کے لیے آ رہے ہیں حرم شریف کی طرف، اعجاز روڈ والی سائڈ سے، اور یہ سامنے کلاک ٹاور۔ گرمی ابھی بھی کافی زیادہ ہے، اب ماشاءاللہ حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں آئیں گے نماز کے لیے حرم شریف، اور اب نماز پڑھنے کے بعد یہیں رکیں گے۔ زور ٹائم حاجی صاحبان واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس ٹائم حاجی صاحبان آتے ہیں تو پھر بلڈنگوں کا جو سایہ ہے تقریباً آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہے، حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو جائے گا، تو نماز پڑھنے کے بعد حاجی صاحبان یہیں رکیں گے۔ جو آپ واپس چلے جائیں گے ان کو مغرب ٹائم پھر جگہ نہیں ملتی اندر، مغرب ٹائم اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں جا سکتے جو بھی جا رہے ہیں، کیونکہ اندر سے خانہ کعبہ شریف فل بھر جاتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز گیٹ 95 نمبر، اور چھوٹے گیٹوں سے نوازی حضرات جا رہے ہیں مسجد کے اندر۔ کچھ حاجی صاحبان آزاد روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرح پیارے محبوب کا گھر مبارک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس طرف سے حرم روڈ والی سائڈ سے، اور کچھ محبل جن پارکنگ میں جو آتے ہیں گاڑیوں پہ، وہ یہ دونوں رستوں سے تقریباً حاجی صاحبان جو 80% ہے وہ اس طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ سے اندر جاتے ہیں جو احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور جو نمازی حضرات ہیں وہ جاتے ہیں جو چھوٹے گیٹ ہیں، چھوٹے گیٹوں سے مسجد کے اندر۔ اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر حرم شریف کے باہر والے سین کے ہیں۔ ایزی عمرہ کرنے کا جو ٹائم ہے صبح تقریباً 7:30-8 بجے سے لے کے 11 بجے تک ہے، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم کافی زیادہ رش ہوتا ہے، حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس ٹائم خانہ کعبہ شریف کا جو گراؤنڈ فلور ہے، مطاف والا حصہ، وہ اس ٹائم فل بھرا ہوا ہے، یہاں پہ حاجی صاحبان احرام میں طواف کرتے ہیں، اور فرسٹ فلور سیکنڈ فلور پہ بھی کافی حاجی صاحبان ہیں۔ اب آہستہ آہستہ جو بلڈنگیں ہیں ان کا سایہ حرم شریف کے سین میں آنا شروع ہو گیا، اور حاجی صاحبان اب باہر بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ اب سے تقریباً مغرب تک یہ جو باہر والا سین ہے یہ بھی 100 میں سے 95% فل ہو جائے گا، اور پھر حاجی صاحبان باہر روڈوں پہ ہی نماز پڑھیں گے، نماز عشاء۔ بہت زیادہ رش ہو جاتا ہے آج کل، کافی زیادہ رش ہے، حاجی صاحبان بہت ساری تعداد میں دوسرے ملکوں سے آ رہے ہیں
عمرہ کے لیے. اس جانب مسجد حرام کے چھوٹے گیٹ ہے جہاں سے نمازی حضرات اندر جاتے ہیں مسجد کے, اور جو چھوٹے گیٹوں سے حج اندر جاتے ہیں وہ اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں جا سکتے ہیں. ویسے نارملی بھی یہ جو حاجی صاحبان کپڑوں میں ہوتے ہیں وہی چھوٹے گیٹوں سے جاتے ہیں مسجد کے اندر اور نماز ہی پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ واپس آ جاتی ہے. جنہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے کپڑوں میں وہ جاتے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے. 8 نمبر حمام اس کے ساتھ سیڑھی اوپر جا رہی ہے سیکنڈ فلور پہ, کچھ اس طرف سے, اور کچھ حاجی صاحبان جو جہاد روڈ ہے اس طرف سے سیدھا راستہ اوپر جا رہا ہے سیکنڈ فلور پہ, اس راستے سے جاتے ہیں. 3 نمبر حمام سے بالکل سامنے جو راستہ ہے کنگ عبدالعزیز گیٹ کے ساتھ ہی. یہ پہلا راستہ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آپ آ رہے ہیں تو کبری کے نیچے سے مسجد حرام کی طرف آتا ہے, اور اسی راستے پہ ہی یہاں پہ ڈیلی بیس پہ بہت سارا کھانا تقسیم ہوتا ہے فری میں, یعنی کہ فری کا کھانا. اس طرف یہ کلاک ٹاور ہے اور اس جانب شرکا مکہ بلڈنگ اس کے سینٹر سے. یہاں پہ حاجی صاحبان بیٹھے ہیں جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں نماز کے لیے. ماشاءاللہ اس ٹائم کافی تعداد میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں چاروں راستوں سے. اسی طرح ہی آپ کو نظر آئیں گے قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان آتے ہوئے حرم شریف کی جانب. جو نمازی حضرات ہیں وہ جا رہے ہیں زیادہ مسجد عبداللہ کے اندر یعنی 114 نمبر گیٹ سے, اور جو حاجی صاحبان احرام میں ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ جا رہے ہیں دارالتوحید والی سائڈ, یہیں سے ہی وہ اس طرف جا رہے ہیں, اور یہ جائیں گے کنگ فہد گیٹ سے اندر 79 نمبر گیٹ سے. یہ خوبصورت مناظر ماشاءاللہ ڈیلی اس مقدس جگہ پہ لاکھوں حاجی صاحبان لاکھوں یہاں پہ آتے ہیں اور لاکھوں یہاں سے واپس جاتے ہیں. اسی طرح مدینے میں بھی ماشاءاللہ حاجی صاحبان قافلوں کی صورت میں نماز کے لیے آتے ہیں, اور لاکھوں کی تعداد میں حاجی صاحبان مکہ میں حرم شریف کی طرف نماز کے لیے, طواف کے لیے, عمرہ کے لیے آتے ہیں. آج کل یہاں بھی بہت زیادہ رش ہے, اور ماشاءاللہ مدینہ شریف میں بھی پیارے محبوب کے گھر میں بھی اسی طرح لاکھوں میں حاجی صاحبان موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ کہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے, اللہ نگہبان.